سب بندے بڑے اور چھوٹے. پہلے وہ بتا چکے ہیں کہ نبی کو بڑائی مل گئی تو وہ بڑے ہو گئے اور ہم نہیں ملی ہم چھوٹے ہو گئے. سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں، عاجز اور بے اختیار. اور یہ صاف طور پر انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے بزرگوں کو برابر، یا اب دیکھیں ان کے ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ سب ان باتوں میں بھی سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے یکساں بے خبر ہیں اور نادان. یعنی صاف طور پر انکار کر رہے ہیں کہ نبی یا غیر نبی، جو نبی ہیں ان کو بڑا کہا، جو نبی نہیں ہے ان کو چھوٹا کہا. پہلے تو کہا کہ برابر عاجز اور بے اختیار، یعنی کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. دوسری جگہ یہ کہا کہ یکساں بے خبر، جیسے چھوٹے بے خبر ہیں ویسے ہی بڑے بے خبر ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جتنا اللہ کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جتنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں تم نہیں ڈرتے. اور اس کے علاوہ قرآن نے ان کی فضیلت کی گواہی دی اور ان کے علم کے بارے میں قدرت نے گواہی دی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، یعنی واضح طور پر کہ اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے آپ کو سکھا دیا. اور یہاں وہ کہتے ہیں یکساں بے خبر ہیں اور نادان. بے اختیار بھی کہا، نادان بھی کہا. تو جو نبی کو بے اختیار اور نادان کہے وہ خود غلط ہے، وہ نادان ہے، بلکہ گستاخ ہے، بے ادب ہے. اور یہ حوالہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. نمبر 17، بڑی مخلوق یعنی نبی اور چھوٹی مخلوق یعنی باقی سب بندے اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ، چمار سے بھی ذلیل ہیں، معاذ اللہ. کتاب تقویت الایمان صفحہ 14. یہ اسی کتاب تقویت الایمان کا صفحہ نمبر 14 صاف طور پر لکھا ہے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. واضح طور پر یہ جملہ دیکھیے. حالانکہ وکان عند اللہ وجیہا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں. وکان فضل اللہ علیہ کا عظیما، ان کی شان میں کہ اور آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے. اور یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت، چمار کا لفظ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور اس میں بڑا چھوٹا کسی کی تخصیص نہیں رکھی. اندازہ کیجئے جن لوگوں کا نبیوں، ولیوں اور مسلمانوں کے بارے میں یہ حال ہے. حالانکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو عزت دی ہے. اور اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، قرآن کی سراسر یہ تکذیب ہے، جھٹلایا ہے قرآن کو. تو چمار کس کو کہتے ہیں یہ جانتے ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں چمار ان کو جو شو میکر، جوتے بنانے والے، یا یہ جو دوسرے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نہایت زیادہ یعنی حقارت رکھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں ان سے بھی زیادہ ذلیل ہیں. تو جو اس طرح کی بات کرے، حالانکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں جو شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. لیکن یہ ان کا عقیدہ دیکھ لیجئے. اللہ تعالی ایسے برے عقیدے سے اور ایسے برے عقیدوں والوں سے ہمیں بچائے. عبارت نمبر 18، نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو طاغوت، شیطان بولنا جائز ہے، معاذ اللہ. تفسیر بلغۃ الحیران صفحہ 43. یہ بلغۃ الحیران اس سے پہلے بھی دکھا چکا ہوں، جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا ہے جب بندے کر لیتے ہیں. یہ وہی بلغۃ الحیران فی ربط آیات القرآن. یہ گنگوہی صاحب کے شاگرد ہیں حسین علی وہاں بچنا والے، جن کی یہ کتاب ہے. کون سا صفحہ ہے؟ صفحہ نمبر جو ہے 43. یہ صاف طور پر لکھا ہے، یہ آیت لکھی ہے. اس کے بعد اس معنی بموجب طاغوت جن اور ملائکہ اور رسول کو بولنا جائز ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب طاغوت کس کو کہتے ہیں اس کی گواہی کے لیے بھی میں علماء دیوبند کی ہی پیش کرتا ہوں. پہلے تو آپ نے یہ عبارت دیکھ لی بلغۃ الحیران.
صفحہ نمبر 43 43 کلما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، کہ اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں وہ سب ان کو کہہ رہے ہیں طاغوت ہیں۔ یہ کتاب دوسری دیکھیں، مصباح اللغات، یہ ڈکشنری ہے، مکمل عربی اردو ڈکشنری لغات، اور اس کو بھی تیار کرنے والے سابق استاد دارالعلوم دیوبند ابو الفضل عبد الحفیظ بلیاوی صاحب، مکتبہ برہان اردو بازار جامعہ مسجد دہلی سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ غالباً اس میں سن بھی ہوگا، یہ 1369 1950، مطبوعہ ہمدرد پریس دہلی، اور یہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے ہی نام اس کا انتساب کیا ہے۔ اس میں وہ طاغوت کے معنی انہی سے پوچھے جائیں۔ یہ لیجئے جی، یہ الطاغوت کا لفظ آیا اس میں، صفحہ نمبر 488۔ الطاغوت ہر حد سے تجاوز کرنے والا، بدی و شرارت کا سرغنہ، شیطان۔ معنی آپ نے سنے طاغوت کے معنی، ایک تو یہ کہ بدی، برائی اور شرارت کا سرغنہ، یعنی سرغنہ کہتے ہیں لیڈر کو، چیف کو، گرو کو، تو جو شرارت کرنے والوں کا سرغنہ ہو، ہر حد سے تجاوز کرنے والا، اور صاف طور پہ لکھا ہے شیطان۔ تو آپ اندازہ کر لیں، جو نبی کے لیے شیطان یا شرارت کرنے والوں کا سرغنہ، بدی کرنے والوں کا سرغنہ، یا ہر حد سے تجاوز کرنے والا جو نبی کے لیے ایسا لفظ لکھے، کیا وہ شخص مسلمان کہلا سکتا ہے؟ کیا ہم اس کے بارے میں یہ تصور کریں کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ تو ان لوگوں نے نبی کے لیے ایسے الفاظ لکھے ہیں، اس کے بعد خود ہی گمان کر لیجئے، وہاں دیکھ لیجئے کہ طاغوت جن اور ملائکہ اور رسول کا لفظ صاحب لکھا ہے کہ بولنا جائز ہوگا، اور طاغوت کے معنی بھی آپ نے ملاحظہ کر لیے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ جی، عبارت نمبر 19، گاؤں میں جیسا درجہ چودھری زمیندار کا ہے ویسا درجہ امت میں نبی کا ہے۔ کتاب تقویت الایمان، صفحہ 61۔ یہ وہی کتاب تقویت الایمان کا حوالہ پھر آیا ہے، یہ وہی تقویت الایمان، اس کا صفحہ نمبر 61، یہ تقویت الایمان، اور اس کا صفحہ یہ 61۔ صاف طور پر بولتے ہیں، جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار، سو ان مانو کر ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔ یعنی ان کے نزدیک سیدھی سی بات یہ ہے کہ جیسا درجہ گاؤں میں چودھری کا ہوتا ہے، نبی کا اتنا ہی درجہ ہے۔ یعنی اندازہ کریں چودھری اور زمیندار سے نبی کے درجے کو سمجھنا، یہ کوئی ایمان کی بات ہے یا ایمان والا ایسی بات کرے گا؟ یہ حوالہ بھی اسماعیل دہلوی، جس کو یہ شہید کہتے ہیں، اپنا امام کہتے ہیں، یہ دیوبندی وہابی ان کو اسماعیلی کہنا چاہیے کیونکہ اس کو اپنا امام مانتے ہیں، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اس کتاب کے کفریات، اور گنگوئی صاحب لکھتے ہیں اس کتاب کو رکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، تو کفریات